روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بڑا فضل کیا، مال عطا کیا، دولت عطا کی، اور کتنا مال دیا؟ لاکھوں کی تعداد میں بکریاں عطا کی، لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے اونٹ عطا کیے، لاکھوں کی تعداد میں اللہ پاک نے مینڈے عطا کیے، اور ان کے گلوں میں پٹے جن کے اندر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، ایک ایک بکری کی قیمت پٹے سمیت کروڑوں نہیں اربوں خربوں میں چلی جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باغات کے اندر اپنے مال کو چیلتا ٹیلتا پھرتا گھومتا دیکھ کر معزوز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتوں کی محفل میں پروردگار کہتے ہیں کہ دیکھو میرا ابراہیم اپنے مسکن میں بیٹھا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میرے نام کے ورد کر رہا ہے۔ دیکھو ابراہیم کو میرے ساتھ کتنا پیار ہے۔ فرشتوں نے زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، دل میں بات آئی، دماغ میں بات آئی۔ کیا بات آئی؟ کہا ابراہیم اگر تجھے یاد کرتا ہے، دیکھ تو نے اس کو کتنی دولت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، سونا عطا کیا ہے، ہیرے عطا کیے ہیں، جواہرات عطا کیے ہیں، مال و زر میں ڈوبا ہوا، ناز و نعمت میں ڈوبا ہوا۔ اگر تجھے یاد نہ کرے تو کون یاد کرے؟ اگر ابراہیم تجھے یاد کرتا ہے تو کون سا کمال ہے؟ او خدا دلوں کے اندر اٹھنے والی باتوں کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بیدوں کو جاننے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دو۔ کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی گدی نشین نہیں جانتا کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے۔ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جی جو کچھ میرے اندر ہے پیر صاحب جانتے ہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور یاد رکھ، کسی مولوی اور تعویذ گر کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر تیرے حالات زندگی لکھے ہوئے ہوں۔ یہ اگر کہتا ہے میں جانتا ہوں، بکواس کرتا ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جانتے ہیں وہ بھی بکواس کرتا ہے۔ جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دو، عقیدہ صاف کرو۔ فرشتوں کے دل میں بات اٹھتی ہے، اور دلوں کے بیدوں کو جاننے والا رب ان کے دل و دماغ میں اٹھنے والی بات کو جان لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کیا اٹھی؟ یا اللہ یہ تیری عبادت نہ کرے، تیری حمد و ثنا بیان نہ کرے، اور تیری تعریف کے ترانے نہ پڑھے، اور تیری تعریف کے کلمات نہ پڑھے تو کون پڑھے؟ اس پر تو نے اپنے فضل و کرم کی بارش کر دی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، خدا سنا کے اچھا تس نے دماغا میں ایک گل آئی ہے نا، تو میں بھی خدا نہیں کہ تمہیں دکھاؤں نا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بھی رب نہیں کہتے کہ تمہیں دکھا کے نہ چھوڑوں۔ اللہ پاک نے فرمایا دو فرشتوں کو، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یا اللہ کس لیے جائیں؟
فرمایا جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ذرا کھڑے ہو کر میری حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر اس کے بعد خاموش رہ جاؤ، پھر مال کا مطالبہ کرو۔ دیکھو میری محبت میں میرے نام پر، میرے نام سننے کے لیے وہ اپنا مال قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس کو میں محبوب ہوں یا اپنا مال محبوب ہے۔ فرشتے آئے، تفاسیر میں لکھا ہے فرشتوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی، آپ متوجہ ہوئے آواز سننے کے لیے۔ آج تیسی کا دیکھو کام کرتے ہوا نا، بانگا دی آواز بھی آج لے آتا جی، پتہ نہیں کہ جے سپیکر لائے دن کہ جا جنا بانگا تے لا کے دے، اتنی اونچی آواز نال چرانکتے لگے دا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بعض تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اذان کی خاموشی کے ساتھ اذان کی آواز کو سننے پر اللہ پاک کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ دا قصہ لکھے تھے نا، مر گئی نا ملکہ زبیدہ ہارون رشید دی کرا لی، اس نے نہر کڈی اسی، نہر زبیدہ۔ میں نے بھی اس کے کچھ آثار دیکھے، حاجی صاحب مجھے لے گئے، میرے بڑے بھائی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ہمارے خاندان کی عزت ہیں۔ نہر زبیدہ بڑی بات ہے، عرفات تک پانی پہنچانا معمولی کام ہے؟ بولو، بہت بڑی بات ہے۔ تو قبر میں رکھا، کسی نے خواب میں دیکھا آخر زبیدہ 10 خدا سن توڑے نلکے معاملہ کیتا لگی، خدا سن بڑے کو پوچھے کہ آندھا ہے، میں آخر میں نہر زبیدہ کہن کے آئی ہیں، تنقید شروع ہوگی، آخر وہ تو سرکاری خزانہ آسا، منظوری تو دیتی ہے ورے پیسہ سرکاری آسا، آتی ہے میں کمڑا شروع ہو گیا، اللہ کے برسی میں تو ڈب گیا۔ اتنے میں آواز آئی ہے کمل تھوڑا اے جے جس دی وجہ تو اسی تو کو جنتا میں پیچ چھوڑ دیا، جنت دی کھڑکیاں قبر میں کھول چھوڑ دیا، یا اللہ دستے صحیح ہو عمل کیڑے۔ فرشتے آخیا تو کو یاد ہے تو سیلیاں میں بیٹھی دیا سیئیں تے ادھر مؤذن اذان دیندہ سا، بڑی اونچی آواز سے دے رہا تھا اور بڑی بلندی کے ساتھ دے رہا تھا اور بڑے ترنم اور درد دل کے ساتھ دے رہا تھا، ہمارے شوکت صاحب کی طرح۔ اللہ اکبر۔ تو کھانا کھا رہی تھی، دوپٹہ سر پہ نہیں تھا اور تو نے لقمہ نیچے رکھا اور اپنے سر کو ڈھانپا، اللہ اکبر کی آواز کی ہیبت تیرے دل میں پڑی۔ آج میں رب تجھ پہ فضل کرتے ہوئے تیرے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول کے تجھے جنت کی ہوائیں نصیب کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے بندے خاموش کیوں ہو گئے ہو، ذرا اللہ کے نام سناؤ۔ فرشتہ کہتا ہے او اللہ کے خلیل، تجھے پتہ نہیں کہ ان ناموں کی قدر و قیمت کیا ہے؟
کہا بتا صحیح، بتانا تیرا کام ہے، قدر و قیمت دینا میرا کام ہے، ذرا مجھے اللہ کے نام سنا دے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے پھر آدھا مال، آدھا ریوڑ، آدھی بکریاں، آدھا سونا، نصف مال، نصف دولت مجھے دینی پڑے گی۔ کہا یہ تیرا ہوا، مجھے اللہ کے نام سنا، جلدی کر۔ فرشتہ پھر کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اس نے کان چاہے گے، ارے کہ پتہ مولانا غلط ہو گیا ہے۔ کہا سبحانک اللہم، ایک کدے خدا کو پسند نہ ہونا تو خدا نمازہ بے نہ رکھے۔ آئے اللہ پنجا نمازہ بے خدا اپنی حمد و ثنا اور سارے نمازیوں کو لو پڑھال دے، ایے بھی پردے کرو، خدا کو مجھ چنگی لگ دی ہے۔ فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ اکبر۔ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سنا۔ کہا آدھا اور دینا پڑے گا، کہا یہ بھی لے لے۔ پھر سنائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی پیاس نہیں بجھتی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں او خدا کے بندے خاموشی اختیار نہ کر، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے پھر اللہ کے نام سنا، اللہ کی حمد و ثنا جس طرح تو سنا رہا تھا۔ کہنے لگا ابراہیم مال تو نے دے دیا، دولت تو نے دے دی، سونا تو نے دے دیا، چاندی تو نے دے دیا، زیورات تو نے دے دیے، سیم و زر تو نے دے دیا، بکریاں تو نے دے دی، اونٹ تو نے دے دیے، بھیڑے تو نے دے دی، اب تیرے پاس بچہ ہی کہہ دینے کو مجھے کیا دے گا؟ تفاسیر میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او اللہ کے بندے، تجھے ان بکریوں کو چرانے کے لیے، انہیں ہکانے کے لیے، اس مال کی چوکیداری اور نگرانی کے لیے نوکر تو درکار ہوگا، مجھے اپنا نوکر رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یار کہنے لگے مجھے اپنا نوکر رکھ لے، مجھے اپنا ملازم رکھ لے، میں تیری نوکری کروں گا، ملازمت کروں گا، تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا، تیرے مال کی چوکیداری کروں گا، میں تیرا کام کروں گا، ذرا مجھے اللہ کے نام روزانہ سنا دیا کر۔ اے خدا دے عاشقہ سے اسی بھی عاشقہ، جان پیاری ہوتی ہے، اپنی جان کو خدا کے عشق میں آگ میں جھونک دیا۔ مال سے پیار ہوتا ہے انسان کو، مالداروں، او جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور خدا سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، دیکھو اسوہ ابراہیمی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مال صرف خدا کی تعریفیں سننے کے لیے سارا مال قربان کر دیتے۔ فرشتہ سامنے آتا ہے، کہتا ہے مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں، مجھے سیم و زر کی ضرورت نہیں، اور سونے چاندی کی ضرورت نہیں، اور مجھے رب نے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ ذہن میں بات آ گئی تھی اور دلوں کے بھید جاننے والے رب نے بانپ لیا تھا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی تجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، صرف اللہ ہی سے تجھے محبت اور پیار ہے، اسی لیے رب نے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔